अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम अपने तीसरे सिपारे का आगाज़ करने जा रहे हैं। तीसरे सिपारे के आगाज़ से पहले कल के सवाल का जवाब देख लेते हैं जो आपने मुझे बिल्कुल ठीक भेजा सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से कि अल्लाह ताला इंसान को किन किन ज़राए से आज़माता है। खौफ व ख़तर से, भूख से यानी फाका कशी से, आमदनियों के घाटे से और जानो माल के नुकसानात से। इन चार चीज़ों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया और आज के हालात में हमें शायद ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला हमें कहाँ कहाँ से आज़मा रहा है। कोई खौफ से आज़माया जा रहा है, कोई भूख से, कोई आमदनी के घाटे से और कोई जानो माल से। और ये आजमाइश अल्लाह ताला हर इंसान के सामने पूरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लाता है और आज पूरी दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई है। और हमने पिछली दफ़ा ये सबक पढ़ा था कि हर आजमाइश से सुरखरू होने के तरीके बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने दो चीज़ों का बहुत ज़िक्र किया है, नमाज और सब्र, अल्लाह से ताल्लुक़ और अल्लाह पर यकीन। और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं के सहारे हम इस आजमाइश से भी गुजरेंगे। तीसरे सिपारे का जो आगाज़ होता है, शुरू में बिल्कुल जिक्र किया जाता है खर्च करो, खर्च करो। इससे पहले कि वो दिन आए कि फिर खर्च करने का कोई मौका नहीं होगा। फिर ये नहीं होगा कि इंसान बहुत सारा माल रख के बैठा और उसको मालूम हो कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है और वो यकायक खर्च कर दे, बल्कि किसी भी इंसान के लिए मोहलत अमल ख़त्म होने का जो वक्त है वो नहीं जानता। वो नहीं जानता कि कल ज़िंदगी में उसको कितनी सहूलत, कितनी आफ़ियत, कितनी आसानी है, कितना मौका मिल सकेगा। तो उस मौके के आने से कबल ही वो उससे फ़ायदा उठाए। उसके बाद एक अजीम और शान आयत आती है जिस पे अगर इंसान यकीन रखे तो ज़िंदगी बदल जाए, और वो है आयतल कुर्सी। अल्लाह ताला की वो वहदानियत का ऐलान, अल्लाह ताला की कुदरत का ऐलान। और उसके बाद फिर फ़ौरन तलक़ीन की जाती है कि जिसने अल्लाह पर ईमान लाया, जिसने अल्लाह को पकड़ लिया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा पकड़ लिया कि दुनिया और आखिरत में कोई रंज ना होगा। दुनिया के सारे सहारे जिनको इंसान खुद से बहुत करीब महसूस करता है, जिनके बगैर इंसान समझता है कि शायद ज़िंदगी गुजर नहीं सकती, वक्त बताता है कि ये सारे सहारे आर्जी होते हैं। लेकिन एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो ज़ात है जिसको इंसान मजबूती से पकड़े तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजर जाए। उसके बाद कुछ मिसालें दी गई हैं जिसमें हज़रत इब्राहीम और नमरूद का क़िस्सा है, एक ऐसे शख्स का क़िस्सा है जो इबरत लेता है। हज़रत इब्राहीम का वाक़या है जब वो कहते हैं कि मुझे दिल की तसल्ली दरकार है। उसके बाद फिर रोए सुखन फिर दोबारा इन्फाक के ऊपर आ जाता है। इस सिपारे के अंदर बहुत ज़्यादा बार बार ये तज़किरा आता है क्योंकि इंसान के लिए अपना माल निकालना बहुत मुश्किल है और इंसान को अपने माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। और ये माल असल में दुनिया से मोहब्बत की एक सबसे बड़ी कशिश है जो ज़ाहिर करती है कि इंसान के दिल में दुनिया कितनी बसी हुई है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने हर गलती में, कसम खाने में, कोई हज और उम्रे की गलती हो जाने में, रोज़े में किसी वजह से तोड़ देने या ना रखने में, हर सूरत में जो कफ़ारा रखा है उसमें माल का निकालना ज़रूर रखा है। और इस सिपारे के अंदर भी अल्लाह की राह में ख़र्च करने की मिसाल दी गई कि अल्लाह ताला उसको इतना बढ़ाता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये ज़िंदगी के अंदर चीज़ तजुर्बे से समझ आती है। आपने भी कहीं ना कहीं ये तजुर्बा ज़रूर किया होगा और अगर नहीं किया तो कर लेना चाहिए। जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपको पलटा के वापस कर देता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ख़र्च किया जाए वो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, इसमें कोई एहसान ना हो। और उसके साथ साथ ये भी हिदायत की गई है कि ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करो, उन लोगों को ढूंढो जिनको तुम उनकी अपनी शक्लों से पहचान सकोगे, वो तुमसे मांगेंगे नहीं। और इस वक्त के हालात में भी एक तो वो तबका है जो आपके पास आता है, आपके घर आता है, आपसे राशन मांगता है, आपको मजबूरियां बताता है, आपसे मदद का तलबगार होता है। और एक वो तबका है जो इस वक्त अपने घरों के अंदर मौजूद है, जिसको हम सफ़ेद पोश तबका कहते हैं, जो आजकल के हालात में अपने रोज़ की बुनियाद पे माश हासिल नहीं कर पा रहा। उस तबके को ढूंढना उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है जो उसके इर्द गिर्द हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो पड़ोसी हों, चाहे वो किसी तरह से उनसे ताल्लुक़ रखते हों। अपने आसपास नज़र दौड़ाना और अपने आसपास ऐसे लोगों को तलाश करना और ऐसे लोगों की खुददारी बरकरार रखते हुए उनकी मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर उसके बाद जो दूसरा रुबा आता है, इसका इब्तिदा ही इस बात से होती है कि सूद की मज़म्मत की जाती है और कहा जाता है कि अगर तुमने सूद बरकरार रखा तो अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग कर दो।
اور پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب قرض کا لین دین کیا جائے تو جو قرض لے رہا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ املا لکھوائے اور ایسے تمام معاملات کو لکھ لیا جائے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر آتا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کیسے کسی چھوٹی سی تعداد کو کتنی بڑی تعداد پہ غلبہ دے دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں بظاہر بڑی نظر آنے والی طاقتوں کو ڈھہ دے، یا دنیا میں چھوٹی سے اہل حق کو کتنی بڑی بڑی قوموں کے اوپر غلبہ عطا کر دے۔ اس کے بعد ان مرغوبات نفس کا ذکر ہے جو لوگوں کو دنیا کی طرف لبھاتے ہیں، یعنی وہ ساری چیزیں جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ ہر ایک کے لیے شاید الگ ہوں گی، وہ میرے لیے الگ ہوں گی، وہ آپ کے لیے الگ ہوں گی، اور وہ زندگی کے ہر دور میں بھی شاید الگ ہوں گی۔ وہ بچپن میں کچھ اور تھیں، وہ ٹین ایج میں کچھ اور ہیں، وہ اس کے بعد والے عمر کے ادھیڑ عمر حصے میں کچھ اور ہیں۔ تو زندگی کے ہر حصے میں وہ چیز جو مجھے دنیا کی طرف کھینچتی ہو وہ ساری چیزیں اس مرغوبات نفس میں آتی ہیں۔ کسی کے لیے وہ گیجٹس ہوں گے، کسی کے لیے وہ کپڑے ہوں گے، کسی کے لیے وہ گھر ہوگا، کسی کے لیے وہ گاڑی ہوگی، کسی کے لیے وہ سونے کے زیورات ہوں گے۔ تو جس انسان کے لیے بھی جو چیز اس کو دنیا کی طرف لبھاتی ہو اس کو اپنے سے دور کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل تقویٰ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو روتے ہیں اللہ کے سامنے، استغفار کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے میں راز بازی ہوتی ہے، جو فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے افسر تسلیم خم کر دیتے ہیں، جو ہم نے کل پڑھا تھا نا، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیاضی سے کام لیتے ہیں، جن کے مال میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ یہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر ہم تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی نکات بتائے ہیں، اور وہ یہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہو تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو تمہیں یاد رہنے چاہیے۔ شروع میں تو ڈرایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ دنیا میں بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انجام فوری طور پہ نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کہیں نہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، آخرکار اس پہ تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور وہ چھوٹی چھوٹی بنائیاں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ وہ جو چیزیں ہم معاشرے میں چلن ڈالتے ہیں اور ہمارے بعد لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں، وہ جو نئے نئے رواج ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ جو نئی نئی چیزیں ہم معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں، وہ جو کوئی ایک چیز ہم کسی اور کو سکھا دیتے ہیں، وہ جو ایک جملہ جو ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں، وہ جو 1 روپیہ ہم کہیں لگا دیتے ہیں، اور اس کا سلسلہ کہاں تک چلتا چلا جا رہا ہے، اگر وہ نیکی کی راہ پہ ہوگا تو اللہ وہ سارا نکال کے لے آئے گا، اور اگر وہ برائی کی راہ پہ ہوگا تو اللہ اس کے بھی سارے اثرات نکال کے لے آئے گا۔ تو ہر انسان کو اپنی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کی قدرت اور ملکیت کا ذکر ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ تو ہی مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اور پھر ایک شارٹ کٹ بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، ایک چیز پکڑ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، تم اللہ کی محبت کو پالو گے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی، پرورش، اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر کیا گیا۔ جب ہم چوتھے ربع کی طرف بڑھتے ہیں تو ابتدا میں پھر وہی موضوع واپس آتا ہے جس کو ہم نے اپنے پہلے سپارے میں پڑھا تھا، یعنی اہل کتاب کو جو مخاطب کیا گیا تھا اور فرد جرم گنوائی گئی تھی۔ یہاں پہ اہل کتاب سے سوالات اٹھائے گئے کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کتاب کو، تم تو جانتے تھے، تمہیں تو اس کی بشارت دی گئی تھی، تمہاری کتابوں میں رسول کے آنے کی پہلے سے خوشخبری موجود تھی، تو تم کیوں نہیں اس نبی کو مانتے۔ کچھ سوالات اٹھائے گئے اور پھر مسلمانوں کو دوبارہ سے خبردار کیا کہ یہ اہل کتاب کبھی تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے، اور یہ تمہارے حق میں کبھی اچھا نہیں چاہتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کچھ اور کہتے ہیں اور کسی اور سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان پا کر کفر اختیار کرے، اللہ اسے بار بار ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت کا موقع دیتا ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن اٹھانے کا موقع دیتا ہے، قرآن کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے، قرآن کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آج آپ میری یہ آڈیو سن رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ آپ کو اس کا موقع نہ دیتا۔ لیکن اگر اس موقع کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں، اگر ہم اس سے منہ موڑ جائیں، اگر ہم اس کو اہمیت نہ دیں، اگر ہم مزید قرآن سے محبت محسوس نہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ یہ موقع ہر ایک کو بار بار نہیں دیتا۔ اللہ اپنے پیغام کی اور اپنے کتاب کی ناقدری کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو موقع دیتا ہے اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھنا چاہیے، اور اللہ کی اس توفیق کو محسوس کرنا چاہیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہوا، ابھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیا ہو کہ ان کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں اور آپ قرآن سن رہے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ابھی گنجائش ہے۔ ہم نے پہلے سے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اللہ ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دہلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنوا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی سکھایا گیا کہ جو لوگ ایک دفعہ یہ ایمان پانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر اللہ انہیں دنیا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے بل بوتے پہ کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ دنیا کو تسخیر کرو، اور ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وقت سے بچائے۔ اس سپارے کا جو ہم نے آج پڑھا، اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ انفاق کے متعلق ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو یہی میرا آج آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو دعائیں آج ہم نے پڑھی آج کے سپارے میں، وہ سورہ آل عمران میں 2 دعائیں آئی ہیں، آیت نمبر 8 میں آئی ہے اور آیت نمبر 16 میں آئی ہے۔ یہ 2 دعائیں ہم ضرور آج یاد بھی کریں، اپنے معمول کا حصہ بھی بنائیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو ان الفاظ میں مانگیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ۔